بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں، بس آپ انتظار کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے سانس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ سننے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے، یعنی وہ اپنا بدلہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہیں۔ جو آپ سوچو گے اس کے لیے آپ کام کریں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ آپ اچھا کریں، اچھا سوچیں اور اچھائی کا انتظار کریں۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ماں کی شان۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ معاف کر دیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر سکے۔ تمہاری پریشانیوں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتی ہیں۔ جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ کو جلا دیتا ہے، اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں۔ کچھ رشتے کرا کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے اسپتال میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب تیری عظمت اور تیری شان۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسی کوشش کرو جیسے کوشش خوبصورت دکھانے کے لیے کرتے ہو۔ خوبصورت ہو کر لوگوں کو دکھانے سے بہتر ہے اپنے عمل کو خوبصورت بناؤ تاکہ خدا دیکھے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی بات بنتی ہے۔ جو بزرگوں نے بتایا ان پہ عمل کریں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ باپ کی زندگی گزری جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں، اور بیٹا لکھتا ہے، پریشانی خاموش ہونے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افسوس ناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ نیکی ہم اس وقت کریں جب ہماری جوانی ہو۔ غربت کا سب سے تکلیف وہ پہلو وہ ہوتا ہے جب بعض گناہ انسانوں کی ضرورت بن جاتے ہیں، وہ اس کا انتخاب نہیں ہوتے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں
انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ جب تم پر کوئی سختی آ جائے تو اپنے دوستوں سے ذکر کیا کرو کیونکہ اس کے 4 نتائج ہیں: یا اپنے ذمہ لے گا، یا مدد دے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دعا کرے گا۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے، یعنی حسد و بغض، نفرت کرنا ایک دوسرے سے۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے، یعنی انسان مٹی کا پتلا ہے، اس میں اور ہے ہی کچھ نہیں۔ سنہری الفاظ: ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا ضرور آزمائش لیتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ کم بولنا بھی ایک حکمت ہے تاکہ لوگ آپ کی بات کو ایک بہترین انداز سے سنیں۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تم کھو دیتے ہیں اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ آج کی اچھی بات: وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیز ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں، یعنی ہمارے سے چلی جاتی ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ تم لوگ مخلوق کی بھلائی کا سوچو، اللہ تمہارا بھلائی خود بخود کرے گا انشاءاللہ۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو ابن آدم، زبردست اخلاقی درس آج کے معاشرے کے لیے: یوسف بن جانا۔ والد صاحب نے بیٹے کو فرمایا، بیٹا کبھی کسی کی عزت سے کھیلنا مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیٹی تمہارے احساسات کے لیے روب کاپی ہو جائے۔ بیٹے نے اپنے والد کے ان تمام نصیحتوں کا جواب ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس طرح دیا کہ ابا جی، ان باتوں کا دور گزر گیا۔ آج کے دور کی لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں اور وہ لڑکیاں تو خود ایسے چاہتی ہیں۔ والد نے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا زلیخا تو بہت زیادہ ہیں مگر آپ یوسف بن جانا۔ جیسے ہی بیٹے نے یہ جملہ سنا اس کے روکتے کھڑے ہو گئے۔ بیٹے کی کینچی کی طرح چلتی زبان بند ہو گئی، اس کے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا جو ابا جان کے سامنے پیش کرتا۔ اس کی ناقص اور چھوٹی عقل نے تسلیم کر لیا کہ واقعی ابا جان حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ سو ہمیشہ زلیخا زیادہ ہی رہی ہیں اور مجھے چاہیے کہ میں یوسف بن جاؤں۔ سو یقین کرو ابن آدم، پھر یوسف بننے سے زلیخا خود بھی ہوش حواس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جتنے لوگ جنازے میں کاندھا دینے کے لیے جلدی پہنچتے ہیں، اگر اتنی جلدی زندہ انسانوں کو سہارا دینے میں پہنچ جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ ہم لوگ اپنی ناک بچانے کی چکر میں اپنی نسلوں تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ چھوٹی انا چھوٹی میں ہمیں کہیں نہ کہیں نہیں چھوڑ رہی۔ مت کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر، اے ابن آدم، اے یعنی انسان، بے اعتباری سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے، اپنی زندگی سنوار لے موت سے پہلے پہلے۔ ایک ماں سے زیادہ انسان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔
ماں کی محبت ایسی محبت ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر کسی کے ماں کو صحت و سلامتی اور عمر درازی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین اے رب ذوالجلال والاکرام۔ شادی کے لیے جہیز کے بجائے نیک بیوی کا انتخاب کرو، دین تمہاری نسلوں تک جائے گی۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اس کو یقین ہو اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور، بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت، ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 22 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے بہت جلد 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور اپنی بیوی سے مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور باحیا عورت PhD عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یقین جانیں زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے نشے سے اور دماغ کو اور ناکامی کے صدمے سے دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے، کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ انسان پر سے کبھی صلہ دی جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دی جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ دردناک حقیقت، توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مزاروں پر جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ مانگا کرو۔ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ فرمان ابھی جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہیں۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔